الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ رمضان 1433 سن ہجری یہ آج 27ویں شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہزارہ معتکفین اور دیگر اسلامی بھائی جمع ہیں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اول تاخیر اجتماع میں شریک رہوں گا، موبائل فون بند رکھوں گا، نہ میسج کروں گا، نہ میسج پڑھوں گا، نہ چیک کروں گا۔ اول تاخیر توجہ کے ساتھ، ہو سکا تو درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھ کر، جو بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھ کر بیان سنوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ اجتماع کے اختتام پر آگے بڑھ کر انفرادی کوشش کر کے ملاقات بھی کروں گا۔ میں اپنے لیے بھی کچھ نیتیں کرتا ہوں۔ اعلی کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کا حکم کروں گا، برائی سے منع کروں گا، کہا لگنے اور لگوانے سے بچوں گا، حتی الامکان دیکھ کر بیان کروں گا۔ مشکل الفاظ، انگریزی الفاظ یا عربی الفاظ بولنے ہوئے تو دل کے اخلاص پر توجہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اپنی علمیت کی دھاک بٹھانے مقصود ہوئی تو بولنے سے بھی بچوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ بیان میں غلطی کے دوران اگر کسی نے اصلاح کی، درست اصلاح کی تو انشاءاللہ تعالی ہاتھوں ہاتھ ازالے کی صورت بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج بڑی بابرکت رات ہے۔ مغفرت کے پروانے تقسیم پر تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما لے
جن کی اس رب کریم نے مغفرت فرما دی اور ہمیں آج کی رات محروم نہ فرمائے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ زبردست خوف خدا والے عالم تھے. 40 سال تک نہیں ہنسے. آپ کو بیٹھا ہوا دیکھ کر یوں معلوم ہوتا گویا ایک سہما ہوا قیدی ہے جس کی گردن مارنے کے لیے لایا گیا ہے. اور جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ گفتگو فرماتے تو ایسا محسوس ہوتا گویا آخرت نظروں کے سامنے ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کر اس کی منظر کشی فرما رہے ہیں. اور جو خاموش ہوتے تو ایسا لگتا گویا آپ کی آنکھوں کے درمیان آگ بھڑک رہی ہے. جب عرض کی گئی آپ اس قدر خوف زدہ اور مغموم کیوں رہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا مجھے اس بات کا خوف کھائے جا رہا ہے کہ اگر اللہ عز و جل نے میرے بعض ناپسندیدہ اعمال دیکھ کر مجھ پر غضب فرمایا اور فرما دیا کہ جاؤ میں تمہیں نہیں بخشتا تو میرا کیا بنے گا. گر تو ناراض ہوا اے اللہ، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، معاف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. مجھے معاف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں پہلوں اور پچھلوں کو ایک معلوم دن یعنی بروز قیامت ایک مقام پر جمع فرمائے گا. اللہ تعالی جمع فرمائے گا. یوں تو قیامت کا روز 50,000 سال کا ہے مگر اس میں ایک مرحلہ ایسا بھی ہوگا کہ 40 سال تک لوگوں کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی رہیں گی. وہ فیصلے کے منتظر ہوں گے. مومنوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا. کسی کو بڑے پہاڑ کی مثل نور، کسی کو کھجور کے درخت کی مانند، تو کسی کو اس سے بھی کم، حتیٰ کہ ان میں سے آخری شخص کو پاؤں کے انگوٹھے جتنا نور عطا کیا جائے گا جو کبھی چمکے گا اور کبھی بجھ جائے گا. جب اس کا نور چمکے گا تو وہ چلے گا اور جب بجھ جائے گا تو اندھیرے کی جگہ سے رک جائے گا، اندھیرے کی وجہ سے رک جائے گا. پھر ایک اپنے اپنے نور کے مطابق پل صراط عبور کرے گا. کوئی تو پلک جھپکنے میں گزر جائے گا، کوئی بجلی کی طرح، کوئی بادل کی مانند، کوئی ستارے ٹوٹنے کی مثل، کوئی گھوڑے کے دوڑنے کی طرح تو کوئی آدمی کے دوڑنے کی طرح گزرے گا. جس کو پاؤں کے انگوٹھے کی مثل نور دیا جائے گا وہ چہرے، ہاتھ و پاؤں کے بل گزرے گا. حالت یہ ہوگی کہ ایک ہاتھ بڑھائے گا تو دوسرا اٹک جائے گا. جب ایک پاؤں الجھے گا تو دوسرا پاؤں کھینچ کر بڑھائے گا اور اس کے پہلوؤں تک آگ پہنچ جائے گی. وہ اس طرح گرتا پڑتا بالآخر پل صراط پار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا.
وہاں کھڑے ہو کر اپنے رب عز و جل کی حمد بیان کرے گا، پھر اسے جنت کے دروازے کے قریب ایک کنویں میں غسل دیا جائے گا۔ پل سیرات تلوار کی بھی ہے دھار سے تیز، کس طرح سے میں اسے پار کروں گا یا رب، میرے محبوب کے رب تیرا کرم ہوگا تو پل کو بجلی کی طرح پار کروں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب۔ میں پل سیرات بلا خوف پار کر لوں گا، میں پل سیرات لوں گا، تیرے کرم کا سہارا جو مل گیا یا رب، تیرے کرم کا سہارا جو مل گیا یا رب۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني۔ صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن خوش بختوں کا ایمان پر خاتمہ ہوگا وہ بالآخر نجات پا جائیں گے، اور جس کا ایمان برباد ہو گیا، وہ بغیر توبہ کے مر گیا، اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ہر ایک کو ڈرنا ضروری ہے کہ نامعلوم میرا کیا بنے گا، میرا قیامت کے دن کیا حال ہوگا، نزا کے وقت میری کیا کیفیت ہوگی، جب میری آنکھیں چھت پر لگی ہوئی ہوگی اور میری روح نکالی جا رہی ہوگی، اس وقت میرا کیا علم ہوگا۔ اللہ ناراض ہوا، اس کے پیارے حبیب روٹھ گئے، توبہ کی توفیق نہ مل سکی، میرے کسی عمل کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، میرا کیا بنے گا۔ ہر ایک کو غور کرنا چاہیے۔ ہم اس وقت کو یاد کریں جب نزع کا علم آئے، جانا ہے، اس وقت کو یاد کریں جب ہمیں بھی غسل دیا جائے گا، اس وقت کو یاد کریں جب ہمیں بھی کفن دیا جائے گا، اس وقت کو یاد کریں جب ہمارا لاشا ڈولے میں ڈال کر کاندھوں پر لاد کر سوئے قبرستان لے جایا جا رہا ہوگا۔ ہائے گناہوں کا انبار اگر ساتھ چلا تو یہ سفر کس قدر اذیت ناک ہوگا۔ مردہ کہے گئے لوگوں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، وہاں تو سب ہمیں دفن کر کے واپس آ جائیں گے نا، سارے واپس آ جائیں، کوئی بھی نہیں رکتا ہی نہیں ہے، کوئی وہاں پر کوئی نہیں رکتا، سارے واپس آ جاتے، سارے مٹی ڈال دیتے، سلیبوں سے پوری قبر کو بند کر دیتے، اتنی منو مٹی تلے ڈال کر داب کر رکنے والے کچھ دیر رک بھی گئے، آخر کار میں ہوں اور میری قبر کی تنہائی ہوگی۔ قبر نے مجھ کو چل دیے سارے برادر، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا، دل اندھیرے
گھبرا رہا ہے مولا دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے تیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری پھر قبر کا سفر ہے، اٹھنا بھی ہے، قیامت کے دن اٹھنا بھی ہے۔ یہاں تک اقوال ملتے ہیں کہ کاش کہ مجھے قبر سے اٹھایا نہ جاتا۔ اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، 50,000 سال کا وہ دن، نہ جانے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، ہمیں کہاں کھڑا کیا جائے گا، عرش کا سایہ ملتا ہے نہیں ملتا ہم کچھ نہیں جانتے، ہمارے لیے کیا حکم ہوتا ہم کچھ نہیں جانتے۔ پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہے، نہ جانے پل صراط سے گزر پاتے ہیں یا نہیں، ہم نہیں جانتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نامعلوم ہمارا کیا بنے گا۔ پل صراط جہنم پر بنا ہوا ہے اور اس پر سے گزرے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کہ فرمان کا خلاصہ، جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا وہ بروز قیامت پل صراط پر ہلکا پھلکا ہو کر نجات پا لے گا، اور جو دنیا میں استقامت سے ہٹ گیا، نافرمانی اور گناہوں کے سبب اس کی پیٹھ بھاری ہوئی تو پہلے ہی قدم میں پل صراط سے پھسل کر گر پڑے گا۔ اے بندہ نہ تو ذرا غور تو کر، جب تو پل صراط اور اس کی باریکی کو دیکھے گا تو کس قدر گھبرائے گا، پھر اس کے نیچے جہنم کی ہولناک سیاہی پر تیری نظر پڑے گی، نیچے سے جہنم کا جوش و خروش سنائی دے گا، آگ کے بلند شعلوں کی چیخ و پکار تیرے کانوں سے ٹکرائے گی۔ تو سوچ تو صحیح اس وقت تجھ پر کس قدر دہشت طاری ہوگی۔ یاد رکھ، تیرا دل چاہے کتنا ہی بے قرار و بے کل ہو، قدم پھسل رہے ہو اور پیٹھ پر اس قدر بوجھ ہو کہ اتنا بوجھ اٹھا کر ہموار زمین پر چلنا بھی تیرے لیے دشوار ہو، تو لاکھ کمزوری کی حالت میں ہو، مگر تجھے پل صراط پر چلنا ہی پڑے گا۔ تو تصور تو کر کہ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز پل صراط پر نہ چاہتے ہوئے بھی جب تو پہلا قدم رکھے گا اس کی سخت تیزی کو محسوس کرے گا، مگر پھر بھی دوسرا قدم اٹھانے پر مجبور ہوگا۔ لوگ تیرے سامنے پھسل پھسل کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، فرشتے لوگوں کو بڑے بڑے کانٹوں اور لوہے کے خوفناک آنکڑوں سے کھینچ کھینچ کر جہنم میں جھونک رہے ہوں گے۔ تو دیکھ رہا ہوگا کہ وہ لوگ روتے چلاتے سر کے بل جہنم میں گرتے جا رہے ہیں۔ تو سوچ اس وقت خوف کے مارے تیری کیا حالت بنی ہوگی۔ جہنم کی گہرائیوں سے آہو بکا اور ہائے ہو کی چیخو پکار تیرے کانوں پر پڑ رہی ہوگی۔ بے شمار لوگ پل صراط سے پھسل کر جہنم میں جا گر پڑیں گے۔ تو سوچ تو صحیح، اگر تیرا قدم بھی پھسل گیا تو تیرا کیا بنے گا۔ اس وقت کی شرم و ندامت تجھے کیا فائدہ دے گی؟ اس وقت کی شرم و ندامت سے تجھے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تیرا رونا دھونا چیخنا چلانا تجھے ہلاکت سے نہ بچا سکے گا۔ اس وقت تیری حسرت بڑی چیخ و پکار پر کچھ اس طرح پر ہوگی، آہ میں اس دن سے ڈرتا تھا، ہائے 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 کاش میں اپنی آخرت کے لیے آخر کچھ نیکی آگے بھیجتا۔
سنت اپناتا. ایک کاش، 100 کروڑ کاش میں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا. ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا. ہائے کاش میں بھولا بسرا ہو جاتا. کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا. کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. آہ سلب ایمان کا، اے میرے اللہ، آہ سلب ایمان کا خاک کھائے جاتا ہے. کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا. کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا. قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا. مصطفیٰ کی گلیوں کی چوٹی بن کر آتا. کاش پل صراط کا کھٹکا دل میں نہ پڑا ہوتا. آہ کثرت سیا، کثرت سیا، ہائے خوف دوزخ کا، آہ کثرت سیا، ہائے خوف دوزخ کا. کاش اس جہاں کا میں نہ بشر بنا ہوتا. کاش اس جہاں کا میں نہ بشر بنا ہوتا. اسلامی بھائیوں، حقیقت یہی ہے کہ ہم بھول گئے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہمیں رب کریم اپنے کرم سے مغفرت کی بھیک عطا کر دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم بہت کچھ بھول بیٹھے، دنیا کی ان رنگینیوں میں کھو گئے. کہیں فلمیں ڈرامے، کہیں گانے باجے، کہیں بے حیائیاں، کہیں غیبتیں، کہیں چگلیاں، کہیں بد نگاہیاں، ریاکاریاں، حب جاں کی تباہ کاریاں. ہر طرف سے ایسا لگتا ہے جیسے جھاڑیوں میں پھنس گئے. کوئی ادھر سے کاٹا چپتا ہے، کوئی ادھر سے. نکلوں تو کیسے نکلوں؟ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، باوقار ہے کیا ہونا ہے. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا. اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، میرے اللہ یہ کیا ہو گیا. میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر بگڑا میں گناہوں لتھڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں، بگڑا ہوں. عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا
عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد. ہم مان جائیں، ہم مان جائیں. اللہ ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب روٹ گئے، بغیر توبہ کیے مر گئے، مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے. یہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے. 27 کی رات ہے، کیا جب شب قدر ہی ہو. اے اللہ، اے اللہ، ہمیں بھی جہنم کی آگ سے آزادی والوں میں شمار کر لے، کر لے مولا. کسی کی دعا تیری بارگاہ میں قبول ہوگی، کسی کی آمین تو تجھے اچھی لگتی ہوگی. تجھے تیرے مقبول بندوں کا واسطہ، ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دیتے، ہمیں بچا لے مولا. تیرے حبیب کے غلام ہیں ہم، برے ہیں تیرے حبیب کے غلام. یا اللہ ہمارے حال پر رحم کر. اے میٹھے اسلامی بھائیو، جہنم کی آگ کیا جانا ہے، کیا ہے جہنم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری یہ آگ اسے ابن آدم روشن کرتا ہے، جہنم کی آگ سے 70 درجے کم ہے. یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی ہے. ارشاد فرمایا، وہ اس سے 69 درجے زیادہ ہے. ہر درجے میں یہاں کی آگ کے برابر گرمی ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. صلو علی الحبیب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کی آگ 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی. بس اب وہ نہایت سیاہ ہے. ایک اور حدیث پاک میں آیا، تمہاری یہ آگ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے. اگر یہ دوبارہ نہ بجھائی جاتی تو اس سے نفع نہ اٹھا سکتے تھے. اب یہ آگ خود اللہ تعالیٰ سے التجا کرتی ہے کہ اسے دوبارہ جہنم میں نہ لوٹایا جائے. ایک اور حدیث سنو، دوزخیوں میں بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک آگ ہوگی، بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے زانوں تک آگ کے شعلے پہنچیں گے، بعض وہ ہوں گے جن کے کمر تک ہوگی، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے گلے تک آگ کے شعلے ہوں گے. ایک حدیث پاک میں ہے، اس زرد پانی کا ایک ڈول جو دوزخیوں کے زخموں سے جاری ہوگا، دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا والے بدبودار ہو جائیں. ایک حدیث پاک میں آیا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں بھوکتی اونٹ کے برابر سانپ ہیں. یہ سانپ ایک مرتبہ کسی کو کاٹے تو اس کا درد اور زہر 40 برس تک رہے گا. اور دوزخ میں پالان بندے ہوئے کھچروں کے مثل بچھو ہیں، تو ان کے ایک مرتبہ کاٹنے کا درد 40 سال تک رہے گا. دوزخ میں صرف بد نصیب داخل ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں دوزخ میں صرف بد نصیب داخل ہوگا، دوزخ میں صرف بد نصیب داخل ہوگا. گناہگار ہوں میں لائی کے جہنم، گناہگار
مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان صراط کو یاد کرو، دوزخ کے عذابات کو یاد کرو، اور آئیے ہم توبہ کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. نیت کر لو، ہمیں جہنم میں نہیں جانا، ہمیں جہنم میں نہیں جانا. اے اللہ ہمیں جنت دے دے، ہمیں جنت چاہیے. ہمیں نہ قبر میں پریشانی ہو نہ قیامت میں ہو. ہم جہنم میں کیسے جلیں گے مولا؟ عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ ہماری تو آنکھیں بھی کمزور ہیں، ہمارے کان بھی کمزور ہیں، ہمارے زبان تو ایسی کمزور ہے، گرم چائے پیتے تو مولا چھالا نکل آتا ہے. تھوڑا کچھ گلے میں ہو جائے تو گلا بیٹھ جاتا ہے، پاؤں میں درد شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ کمزور ہے، سر میں درد ہوتا ہے تو چیخیں نکل جاتی ہے مولا. ہلکی پھلکی سی خارش نکل آئے تو جینا مشکل ہو جاتا ہے، بہت کمزور ہے. پنکھا بند ہو جائے تو مولا گرمی سے جان نکل جاتی ہے، اندھیرا تو کاٹنے کو دوڑتا ہے. کمرے میں سوئے ہوئے اکیلے میں کوئی چھوٹا سا چوہا آ جائے، گھبراہٹ کے مارے حالت خراب ہو جائے مولا. جبکہ یہ چوہا تو ہم کو دیکھ کر بھاگتا ہے، اور مولا قبر میں تو مسلط کیے جائیں گے اور ہمارے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. اے مولا کریم، آج تو مغفرت کی رات ہے، تیرے گناہگار سیاہکار بندے حاضر ہیں. ہم نے بہت گناہ بہت خطائیں کی ہے، تو اپنے کرم سے ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے دے. اے اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما دے. یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے. یا خدا رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے. مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے. یا خدا تجھ سے ہے میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں. میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں. حقیقی توبہ کی کر دے شرف عطا یا
توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ اور حقیقی معنوں میں اپنا خوف عطا فرما دے۔ مروی ہے ایک نوجوان انصاری صحابی پر دوزخ کا ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ مسلسل رونے لگے اور اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ انتقال کر گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی کے کفن دفن کا انتظام کرو کہ جہنم کے خوف نے ان کے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ ہائے ہائے، یہ کیسے خوف خدا والے لوگ تھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اور ہمارا حال کیسا ہے؟ ایک کاش کہ ہم کو بھی سچا خوف خدا نصیب ہو جائے، ہم بھی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے بندے بن جائیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خوف کا علم ملاحظہ ہو۔ حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیز آندھی کو ملاحظہ فرماتے اور جب بادل آسمان پر چھا جاتے تو آپ کے چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا، اور آپ کبھی حجرے سے باہر تشریف لے جاتے اور کبھی واپس آ جاتے، پھر جب بارش ہو جاتی تو کیفیت ختم ہو جاتی۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا عائشہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل اللہ کا عذاب نہ ہو جو میری امت پہ بھیجا گیا ہو۔ ایسا خوف خدا تھا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روتے ہوئے حاضر ہوئے تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تمہیں کس چیز نے رلایا؟ عرض کی جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا ہے میری آنکھیں اس وقت سے کبھی اس کے خوف کے سبب سے خشک نہیں ہوئی کہ مجھ سے کہیں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ منقول ہے ابلیس لعین یعنی شیطان نے 80,000 سال عبادت میں گزارے اور ایک قدم کے برابر بھی کوئی جگہ نہ چھوڑی جس پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ پھر جب اس نے رب تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا، قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا گیا، اس کی ساری عبادت ضائع ہو گئی اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنے کی سزا دی گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا کہ ابلیس کے انجام سے عبرت گیر ہو کر کعبہ مشرفہ کے پردے سے لپٹ کر نہایت گریہ و زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرا نام نیکوں کی فہرست سے نہ نکال دینا اور کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرے سے نکال کر اہل عتاب کے گروہ میں شامل نہ فرمانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنا سچا خوف عطا فرمائے اور ہمیں اس کے ڈر اس کے خوف سے رونے والی آنکھ عطا ہو جائے، تڑپنے والا دل عطا ہو جائے۔ مٹھو پیارے اسلامی بھائیو دیکھیے، خوف سے یہ دنیا دار عورتوں والا نفسیاتی خوف مراد نہیں کہ سنتے ہی عارضی طور پر دل نرم پڑ جائے اور آنسو بہنے لگیں، پھر جلدی سب کچھ بھول کر بندہ کھیل تماشوں مذاق مسخریوں میں پڑ جائے۔ اس طرح کے رونے دھونے کا خوف سے کوئی تعلق نہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے اور جس چیز سے رغبت رکھتا ہے اس کی طلب بھی کرتا ہے۔ بس آپ کو وہی خوف آخرت سے نجات دلائے گا جو اللہ عز و جل کی اطاعت و فرما برداری پر آمادہ کرے اور نافرمانی اور گناہوں سے باز رکھے۔ یاد رکھیے عورتوں کے نرم دلی والے نفسیاتی خوف سے بھی بڑھ کر بے وقوفوں والا خوف ہے۔ جب قیامت کے
اور لاکھ مناظر کے بارے میں کوئی بیان وغیرہ سنتے ہیں تو فوراً ان کی زبان پر استعاذہ یعنی پناہ مانگنے کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یا اللہ مجھے بچا لے بچا لے، مولا مجھ پر کرم فرما دے، میری امداد فرما وغیرہ۔ یہ سب صرف جذباتی اور عارضی الفاظ ہوتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے نہیں ہوتے۔ ان کو جذباتی اور عارضی الفاظ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف پناہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں مگر دوسری طرف گناہوں پر مثل سابق دلیری بھی موجود رہتی ہے، گناہوں کو ترک کر دینے کا عزم نہیں ہوتا۔ مثلاً بے نمازی اور داڑھی منڈا ہی رہتا ہے، جھوٹ بولنا ترک کرنے کا عزم کرتا ہی نہیں، سود رشوت حرام کمائی اور دھوکہ بازی کا خوگر یہ کام چھوڑتا ہی نہیں، پرائی عورتوں اور امردوں کے ساتھ بدنگاہی کرنے والا، فلم بینی اور گانے باجوں کا رسیہ اپنے گناہوں سے بچنے کا حقیقی ذہن بناتا ہی نہیں، غیر شرعی لباس پہننے والا، لوگوں پر ظلم کرنے والا، زانی شرابی، ماں باپ کو ستانے والا، بال بچوں کو شریعت و سنت کے مطابق تربیت نہ دینے والا، بے نمازی اور ماڈرن دوستوں کی تباہ کن صحبتوں میں بیٹھنے والا وغیرہ وغیرہ اپنے گناہوں پر حسب معمول قائم رہتا ہے، جو صرف وقتی طور پر یا دوسروں کو دیکھا دیکھی رونے اور پناہ مانگنے لگتے ہیں۔ ایسے ڈھیلے اور جذباتی لوگوں پر شیطان ہنستا ہے۔ ایسے نادان انسان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جنگل میں کسی مضبوط مکان کے باہر بیٹھا ہو اور دور سے شیر کے گرجنے اور دھاڑنے کی آواز سنے اور پھر دیکھے وہ شیر حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے، اس پر رو کر زبان سے کہنا شروع کر دے کہ میں شیر سے اس مکان کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں، میں اس مضبوط عمارت کے سبب مدد طلب کرتا ہوں، مدد طلبگار ہوں، مدد لیتا ہوں۔ اب اگر وہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے صرف زبان سے کلمات کہتا رہے تو آپ خود ہی بتائیے کہ کیا اس بے وقوف کا جذبات میں آ کر میز رونا دھونا اسے شیر کے حملے سے بچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب تک وہ خود اپنے بدن کو حرکت دے کر دوڑ کر اس مکان کے اندر پناہ حاصل نہ کر لے۔ اس مثال کو سامنے رکھ کر آپ خود ہی بتائیے کہ جذبات تأثر سے رو دینا اور صرف اوپر سے خوف کا عارضی طور پر اظہار کرنا اس صورت میں کس طرح فائدے دے سکتا ہے، جبکہ دل میں معاذ اللہ عز و جل اس طرح کے عزائم ہوں، ہم نہ سدھریں گے، قسم کھائیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بے شک جذبات میں آ کر عارضی طور پر رونا اور توبہ کرنا بھی اگر اخلاص کی بنیاد پر ہو تو انشاءاللہ عز و جل ضرور رنگ لائے گا۔ اپنا ذہن بنائیے کہ میں اپنے آپ کو سدھارنے کی بھرپور کوشش کروں گا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے ساتھ رو کر توبہ وہ عہد کیجئے کہ اب انشاءاللہ عز و جل میں فلاں گناہ نہیں کروں گا۔ تصور کرو جن گناہوں کی عادتیں پال کر بیٹھے ہیں، ارے اب تو عادی مجرم ہو گئے بھائی، عادی مجرم ہو گئے، اتنے گناہ کرتے ہیں۔ اب نیت کر لیجئے، تصور کر لیجئے، یاد کر لیجئے، اپنے گناہوں کو تصور میں لائیے، اللہ سے سچی توبہ کیجئے کہ میں اب فلاں گناہ نہیں کروں گا۔ کر لو یار، آج تو کر لو، آج نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یہاں شیطان آپ کو مشورہ دے گا کہ جذباتی فیصلہ اچھا نہیں ہوتا، اپنی اصلاح آہستہ آہستہ کرنی چاہیے، ایک دم سے ہی مولوی مت بن جانا۔ ہاتھوں ہاتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کرنا مناسب نہیں ہے۔ بس دھیرے دھیرے کوشش جاری رکھ، ابھی تو ساری زندگی پر ہی ہے، ابھی تو تیری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو تیری شادی بھی نہیں ہوئی، شادی کے بعد داڑھی بڑھا لینا، بلکہ کام حج کے لیے جانا نا،
تو مدینہ منورہ سے داڑھی رکھ کر آنا، جو بوڑھا ہو جائے تو امامہ شریف بھی سجا لینا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم یہ شیطان کا بہت ہی خطرناک وار ہے۔ توبہ میں تاخیر انتہائی خطرناک ہے۔ ہو سکتا ہے میری اس بات پر شیطان فوراً وسوسہ ڈالے گا، میں تجھے توبہ سے کہاں روکتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بھی وسوسہ ڈال رہا ہوں، وہ کہے کہ میں تجھے توبہ سے کہاں روکتا ہوں، بے شک فوراً اور اب یہ بھی توبہ کر لے۔ تو میرے میٹھے اور بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، گالوں پر چند بار ہلکی ہلکی چپت مار لینے کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے شرائط بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ اے مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سنو، توبہ کے 3 رکن ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی رکن کم ہو تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وہ 3 رکن یہ ہیں، نمبر 1 اعتراف جرم، اپنے جرموں کا اعتراف کرو۔ نمبر 2 ندامت لاؤ، افسوس کرو، گلٹی فیل کرو۔ اور نمبر 3 عزم ترک، یعنی گناہ چھوڑنے کا عزم کہ اب میں وہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے توبہ کے 3 ارکان، اہم ترین۔ نیز اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی بھی لازم۔ مثلا بے نمازی کی توبہ اسی وقت توبہ کہلائے گی جبکہ پچھلی نمازوں کی قضا بھی کرے۔ کسی کا مال یا پیسے چھین یا دبا لیے تو توبہ اسی صورت میں ہوگی جبکہ اس کو لوٹائے یا اسے معاف کروائے۔ خالی معافی مانگ لینا کافی نہیں ہوتا جب تک صاحب حق معاف نہ کر دے۔ ہاں اگر صاحب حق فوت ہو چکا ہے تو اس کے ورثاء کو پیسے لوٹائے یا کچھ معلوم ہی نہیں کہ کس کس کے پیسے کھا ڈالے تو اتنی رقم کسی فقیر یا مسکین کو خیرات کر دے۔ حقوق العباد کے ان احکامات کی تفصیلی معلومات کے لیے ہمیں امیر اہل سنت کا تحریری بیان کا رسالہ ظلم کا انجام ہدیتاً مقتۃ المدینہ سے حاصل کر کے پڑھیے، اور اس کا بیان بھی موجود ہے، VCD بھی موجود ہے، وہ حاصل کیجئے اور دیکھیے سنیے کہ کس قدر اس میں امیر اہل سنت نے عبرت کے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں۔ بہرحال آہستہ آہستہ سدھرنے کا ذہن بنائے رکھنا خطرناک ہوتا ہے۔ موت صرف بوڑھوں، کینسر یا ہارٹ کے مریضوں ہی کو نہیں آتی میٹھے اسلامی بھائیوں۔ روزانہ نہ جانے کتنے ہی اٹے کٹے نوجوان اچانک موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ سیلاب بھی آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، ارے روڈ پار کر رہے تھے ٹرک کچل کے چلی گئی۔ آپ بھی تو کئی دفعہ کہتے ہوگے، وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، پیچھے سے ٹرک آئی، ٹرک کا بریک فیل ہو چکا تھا، ٹکر ماری، بھیجا باہر آ گیا اس کا، تو اس کو دیکھا ایسا زور سے گاڑی نے ٹکر ماری، بالکل مر گیا۔ نہیں دیکھتے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان، آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے۔ ہم موت کو بھول گئے، کبھی بھی موت آئے گی، کبھی بھی کیا، بس اب آئی یار، اب ٹائم کتنا رہ گیا ہمارے پاس، کچھ بھی تو نہیں ہے، کسی لمحے کسی گھڑی بھی موت آ جائے گی، ہم چلے جائیں گے، سب یہیں رہ جائے گا، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، 27 شب ہے، کیا عجب آج ہی شب قدر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، بس ہم نیت کر لو، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، بلا اجازت شرعی رمضان کا روزہ قضا نہیں کریں گے، زکوٰۃ پوری ادا کریں گے، فرض ہونے کی صورت میں حج بھی ادا کریں گے، ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، ظلم نہیں کریں گے، اچھے ماحول سے وابستہ رہیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ آ جاؤ، حالات بہت خراب ہیں، یہاں وہاں مت جاؤ، ہر طرف ایسا لگتا ہے جیسے کہ چور و ڈاکو ہی، ہم تو ان چور ڈاکوؤں سے ڈرتے ہیں نا،
طرح طرح کی صحبتیں ایمان تک کو لے ڈوبیں، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو غنیمت جانو، مدنی چینل کو غنیمت جانو، اور بس چپکے رہو، ایسے چپک جاؤ مدنی ماحول سے کہ کوئی اکھڑے تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، مگر ہم دعوت اسلامی کا ماحول نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور، کفر مدین، انشاءاللہ سر پہ امام۔ آج نیت کر لو، کر لو، آج کر لو، کر لو، بس آج کر لو نیت، ہاں آج کر لو نیت، کر لو، ہاں بس کر لو، سر پہ امامہ، اونچا بولو بھائی، نیت کرو، سچی نیت کرو، زندگی بھر سجا رہے گا، سب امامہ سجا رہے گا، گنبد خضرا کی یاد دلاتا ہوا سب امامہ سجا رہے گا، سر پہ امامہ انشاءاللہ، رخ پہ داڑھی، کر لو آج نیت، کر لو یار، آئے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لو اور ایسا پکا پکا ارادہ کرو، بس اللہ کی حضور عرض کر دو، بس یا اللہ اب میری داڑھی نہیں کٹے گی، نہ کٹے گی نہ گھٹے گی، یا اللہ اب تک جتنی کٹائی یا گھٹائی اسے توبہ بھی کرتا ہوں، رخ پہ داڑھی انشاءاللہ، سر پر زلفیں، انگریزوں جیسے بال اب نہیں بناؤں گا، میں تو میرے آقا کی زلفیں رکھوں گا، آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سر پر زلفیں سجاؤں گا، سر پر زلفیں، اور یہ مجھے ماڈرن لباس نہیں چاہیے، نہ بابا نہ، اب میں ماڈرن لباس کیا پہنوں، مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا، مدنی حلیہ، مدنی حلیہ، مدنی حلیہ انشاءاللہ۔ اور اب آنکھوں کی حفاظت کی بھی پوری نیت کر لیتے ہیں، یہ ادھر ادھر گھوم کر ہم نے کہیں کا نہیں چھوڑتی، اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ، اور اب ایسا اعلان جنگ کرو شیطان کے خلاف کہ در و دیوار گونج جائیں اور شیطان کو بھی لگے بس اب تو یہ آ گئے میدان میں، شیطان کے خلاف جنگ، مسجد و تحریک انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ نے بہت ہی پیارا قرآن پاک ترجمہ قرآن کنز الایمان دیکھ کر ہی آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، ذرا اندر سے تو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اتنا خوب پیارا کنز الایمان شریف ہمیں مکتبۃ المدینہ نے عطا کیا، اور پھر اس میں ماشاءاللہ مواد بھی بہت ہے، الحمدللہ۔ اس کنز الایمان کو ہر ایک کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے۔ اگر اب تک آپ نے کنز الایمان ہدیتاً حاصل نہیں کیا، 600 روپیہ دیا ہے مکتبۃ المدینہ سے، لازمی طور پر رمضان المبارک سے پہلے، اب تو رمضان بھی جا رہا ہے، بل لے لو، اور ماہ رمضان میں اس کو لے کر اپنے گھر میں رکھیں اور روزانہ پڑھنے کی نیت کریں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن شریف روز نہیں پڑھتے۔ آج آپ نے اتنی اچھی اچھی نیتیں کی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہماری نیتوں پر استقامت عطا فرمائے۔ یہ بھی نیت کرو کہ
ہم روزانہ قرآن پڑھیں گے. یہ جتنے ہیں نا دیکھو کوئی مسئلہ نہیں, روزانہ قرآن پڑھنے کی نیت کر لیں. اخبار پڑھنے والوں کی کوئی تعداد کم ہے, روز اخبار پڑھتے ہیں, ایک ایک دو دو تین تین چار چار اخبار پڑھتے ہیں. ان کو پوچھو قرآن پڑھا, کہتے قرآن نہیں پڑھا. کتنا افسوس ہوتا ہے کہ آج مسلمان اللہ پاک کا کلام قرآن نہیں پڑھتا. پھر بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھ کر قرآن پڑھنے بھی نہیں آتا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, نیت کر لیں کہ قرآن پڑھیں گے بھی اور صحیح پڑھنا سیکھیں گے بھی. اس میں کس کا بھلا؟ آپ مجھے بتائیے میرے چینل کے ناظرین, یہ تمام جتنے اسلامی بھائی ہیں, کیا یہ مرنا کوئی مرنا ہے کہ میں مر جاؤں؟ میں مسلمان ہوں, میں مر جاؤں اور مجھے قرآن پڑھنے نہ آئے؟ اب سوچ لو, اب سوچو کہ میں مر جاؤں, کبھی بھی مر سکتا ہوں نا, کبھی بھی مر سکتا ہوں. میں مر جاؤں اور مجھے قرآن پڑھنے نہ آئے, یہ کتنی بڑی محرومی ہے. ذرا سوچیے آپ, یہ ماہ رمضان, یہ نزول قرآن کا مہینہ, اس کو خاص قرآن سے نسبت ہے, اس کو قرآن نازل ہوا, اور ہم قرآن درست پڑھنا نہیں جانتے ہیں. آپ خود غور کر لو, آپ کو کس کو قرآن درست پڑھنے آتا ہے, کس کو نہیں آتا, سر غور کر لیں. آپ بولو گے مجھے آتا ہے, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ ایک اچھے قاری سے قرآن سنا کر دیکھ لیے, پتہ نہیں سورہ فاتحہ کیا بسم اللہ شریف بھی صحیح پڑھنے آتی کہ نہیں آتی. خوش فہمی میں کیوں ہے؟ اور اگر بالفرد آپ کو قرآن درست پڑھنے آتا بھی ہے تو حدیث پاک ہے, تم میں سے بہتر ہو جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو قرآن درست سیکھنے کی عادت تو نیت کر لو یار, کہ بس میں قرآن درست سیکھوں گا. اور بھی سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالیغان ہے نا ہمارے پاس. اللہ کا شکر ہے, دعوت اسلامی پر اتنا کرم ہے کہ مدرسۃ المدینہ بالیغان ہزاروں ہیں, اور اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالیغات ہزاروں ہیں. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, مفت قرآن سکھایا جا رہا ہے. اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کرے, مفت قرآن سکھایا جا رہا ہے. اب اپنے اندر وہ سب چینجنگ لائیں, تبدیلی لائیں. بہت ہو گئی یار, بہت ہو گئی دنیا کی, چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. بہت ہو گئی دنیا کی یار, اب چھوڑو یار, جان چھوڑے یار. دنیا کب پتہ نہیں کب چھوٹے گی اس سے جان ہماری. اور آ جاؤ مدرسۃ المدینہ بالیغان میں, مدرسۃ المدینہ بالیغات. اللہ توفیق دے تو عالم بن جائیں. جامعۃ المدینہ میں داخلے کھلے ہوئے بھائی, عالم بن جاؤ یار. 6-7 سال کی کوشش ہے, ارے عالم بن جاؤ گے. عالم مسئلہ ہی نہیں ہے, نیت تو کرو, ذہن تو بناؤ کہ میں عالم بن سکتا ہوں. اب میں صحیح کہہ رہا ہوں, آپ کوشش کریں, آپ عالم بن سکتے ہیں. یہ اتنے عالم بنے ہوئے, یہ پہلے عوامی لوگ تھے, آج الحمدللہ علماء بن گئے. وہ تھوڑی سی کوشش کیجئے. جز وقتی جامعۃ المدینہ بھی ہیں, آپ کے کام کاج بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے. روزانہ آپ آئیے, درس نظامی کیجئے, اور اپنے کام کاج بھی چلے جائیے. 7:30 سے 10:30. مگر اللہ کرے کہ ہم پورے کے پورا درس نظامی کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کوئی مسئلہ نہیں, بن جاؤ یار عالم. خود بھی بنو, اپنے بچوں کو بھی بناؤ. ماشاءاللہ دارالمدینہ اپنی برکتیں لٹا رہا. اب تو اسکول کی تعلیم, دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی لے کر آ گئی ہے. اور کیا چاہیے ہم کو؟ ہر طرح سے ہم کو دعوت اسلامی پروٹیکٹ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ باپا کو سلامت رکھے, ان کو سلامتی عطا فرمائے, دراز میں خیر عطا فرمائے. سب کچھ تو دے دیا ہے, کیا رہ گیا؟ ہم کرنے والے بنے. ہمیں مسجدیں بنانے کا شوق ہے تو آؤ مسجدیں بناتے ہیں. مدرسے بنانے کا شوق ہے, آؤ مدرسے بناتے ہیں. حافظ بنانے کا شوق ہے, آؤ حافظ بناتے ہیں. امام بنانے کا شوق ہے, آؤ امام بناتے ہیں. مبلغ بنانے کا شوق ہے, آؤ مبلغ بناتے ہیں. عالم بناتے ہیں. مفتی بھی دعوت اسلامی بنا رہی ہے. رہ کیا گیا ہے؟ سب کچھ تو ہو رہا ہے. ایک چینل رہ گیا تھا, ٹی وی میڈیا, جو تباہی مچا رہا تھا. دعوت اسلامی وہاں بھی آ گئی, اور الحمدللہ اس وقت میڈیا کے ذریعے بھی پورا بے حیائی کے خلاف جنگ جاری ہے, اور جاری رہے گی انشاءاللہ. مقابلہ جاری رہے گا. تعلیم کے ذریعے زہر اگلا جا رہا تھا, دعوت اسلامی نے دارالمدینہ کھول لیا. آ جاؤ دعوت اسلامی
اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ، اس چھتری کے نیچے ایک بار آ کے دیکھو، مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنے لگے گی۔ اس کا سایہ بڑا میٹھا میٹھا ہے دعوت اسلامی کا، اس کے نیچے ہوا بڑی میٹھی میٹھی ہے۔ آ جاؤ، پوری چھتری کے نیچے آ جاؤ، مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اور تن من دھن کے ساتھ دعوت اسلامی کے ہو جاؤ۔ تن بھی دعوت اسلامی کا، من بھی دعوت اسلامی کا، اور میرا دھن بھی دعوت اسلامی کا۔ سب چاہیے نا دعوت اسلامی چلانے کے لیے، محبت چاہیے۔ جو محبت ہوگی تو مدنی کام کا انداز ہی کچھ اور ہوگا۔ پھر محبت کے ساتھ ساتھ وقت کی قربانی بھی چاہیے، تو آپ کا تن چاہیے وقت کی قربانی کے ساتھ، اور پھر دھن بھی چاہیے، کہ حدیث پاک ہے کہ ایک وقت آئے گا دین کا کام بغیر درہم و دینار کے نہیں ہوگا، پائے پیسے کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ تو زکوٰۃ، فطرہ، عطیات، وقت سب دعوت اسلامی کے لیے۔ نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عید کی نماز 10 بجے ہوگی۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عید کی نماز 10 بجے ہوگی۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عید کی نماز 10 بجے ہوگی، اور دارالافتاء دعوت اسلامی کی دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے جو فطرے کی رقم کا اعلان ہے وہ 80 روپیہ ہے، 80 روپیہ فطرہ۔ تو آپ ہر کوئی کوشش کرے کہ اپنا فطرہ، جو آپ کے عزیز اقارب، جو قریب کے جو رشتہ دار ہیں، جو ضرورت مند ہیں، صلہ رحمی کی نیت سے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جو بچ جائے اپنی تحریک کو دے دو، جتنا دیں گے، جتنا عطیات آئیں گے، جتنے آئیں گے، اتنی تحریک تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ یہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کا جذبہ دے۔ الحمدللہ انتہائی قیمتی اور زبردست معلوماتی رسالہ قسم کے بارے میں، مدنی پھول، گھر گھر کی ضرورت۔ کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہن قسمیں کھاتے ہی رہتے ہیں، اور کسی کو بولو تم قسم کھاتے ہو تو وہ قسم کھا کر ہی بولے قسم سے میں قسم نہیں کھاتا ہوں۔ یہ تو قسم کھانے کا ذہن ہے، اتنی قسمیں کھاتے، پتہ بھی نہیں ہوتا قسمیں منہ سے نکل جاتی، عادی ہوتے قسمیں کھانے کے۔ پھر قسموں کے بارے میں اقسام، ان کے کفارے، کون سی قسم پوری کرنی ہے نہیں کرنی، کس قسم پر گرفتیں نہیں ہیں، یہ تمام تر مدنی پھول انشاءاللہ آپ کو رسالے میں ملیں گے۔ بڑی سائز کا رسالہ 11 روپیہ دیا، چھوٹی سائز کا رسالہ 6 روپیہ دیا۔ کل جمعرات عصر کی جماعت 5:45 بجے فیضان مدینہ میں، صرف کل کے لیے 5:45 بجے، اور عصر کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کا سنت اور ہفتہ وار اجتماع شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس میں بھی شرکت کی نیت کر لیجئے۔ اور یہ آنے والا جمعہ جمعۃ الوداع ہے۔ اب رمضان گیا، اب یہ جمعہ ہم پڑھ لیں، پھر 1433 سن ہجری کا جمعہ نہیں ہے۔ اب جب رمضان اب جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، ہائے رمضان اب جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے۔ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ کی نماز کم و بیش 3:30 بجے ہوتی ہے، 3:15 کے آس پاس خطبہ شروع ہوتا ہے۔ اور ہم نے ہر سال دیکھا امیر علیہ سنت کا جو خطبہ ہے، خطبہ حج، یہ آخری جمعہ کا خطبہ بڑا رقت انگیز ہوتا ہے، اور عاشقان رسول بڑے رو رو کر جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر جمعہ کی نماز کے بعد بھی الوداع کا سلسلہ رہتا ہے۔ اب تو جب گزر جائیں گے ماہ 11، اس کی آمد کا پھر شور ہوگا۔
کیا ہماری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان. یہ آخری شب جب آتی، یہ 27 شب جب آتی ہے، اب جیسے تراویح ہو گئی تو بالکل اب جیسے کہ لوگ سمجھتے کہ ہم آزاد ہو گئے، حالانکہ یہ ایام تو مزید عبادت و ریاضتوں کے ہیں کہ اب ایک چیز رخصت ہو رہی ہے تو اس کو کیا یوں ہی چھوڑ دو گے؟ چاہ رہا ہے رمضان، جانے دو جانے دو، ہیں یہ انداز ہوگا ہمارا، جانے دو جانے دو جانے دو بولے جانے دو. ارے نہیں، چپٹ جاؤ، لپٹ جاؤ اس سے، اس کو راضی کر کے بھیجو. یوں رمضان نہیں جانا چاہیے، یہ تو خوش کر کے بھیجنا ہے. اگر آج آپ کی تراویح میں ختم قرآن ہو گئے تو کیا کل سے تراویح ختم؟ نہیں. جب تک رمضان ہے 20 رکعت تراویح لازمی پڑھنی ہے، پڑھنی ہے نا، لازمی پڑھنی ہے. اب ایسا نہیں کہ نمازیں نہیں ہیں. یہ اتنا بڑا غم، اتنا بڑا افسوس ہوتا ہے جیسے رمضان کے آخری ایام آتے مسجدیں بھی خالی ہو جاتی ہیں. یہ آتا ہے مسجد آباد ہوتی ہیں، یہ جاتا تو مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جھوک در جھوک آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان. تو ہمیں مسجدوں کو ویران نہیں ہونے دینا نا، سب مل کر کوشش کریں گے، ہم مسجد آباد رکھیں گے، ہماری کوئی نماز اب قضا نہیں ہوگی. جب ہم سب مل کر مسجد میں آ کر نماز با جماعت ادا کریں گے، مسجدیں ویران انشاءاللہ نہیں ہوں گی. ہم مدنی قافلوں کے ذریعے، جماعت سے نماز کے ذریعے، تربیت گاہوں کے ذریعے اور درس و بیان کے ذریعے اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان مشکل کشا، یہ نعرہ یاد کر لیں، یہ نعرہ یاد کر لیں. دعوت اسلامی کا نعرہ کیا ہے؟ فیضان مشکل کشا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. انشاءاللہ عز و جل ابھی مناجات ہوگی اور اس کے بعد ذکر بھی ہوگا، الوداع بھی پڑھی جائے گی اور انشاءاللہ دعا بھی ہوگی. انشاءاللہ امیر سنت بس ابھی تشریف لایا ہی چاہتے ہیں. مناجات کے دوران امید ہے کہ تشریف آوری ہو جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ اس سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ تعالی صلاۃ و سلام کے بعد یہی فیضان مدینہ میں صلاۃ و تسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. کب گناہوں کے مرض سے
کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، گر تیرے نظر آگے کیوں کر میں سہوں گا یا رب، سختیاں نظر آگے کیوں کر میں سہوں گا یا رب، نیک کب اے بنوں گا یا رب، نظر آکے وقت مجھے جلوے محبوب دکھا اللہ، نظر آکے شاد مروں گا یا رب، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور سزا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر تو ہلاکت ہوگی اللہ، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، پل صراط آہ تل
میں سے پار کروں گا یا رب، کس طرح سے میں سے پار کروں گا یا رب۔ سر ہو یا بخار آئے تڑپ جاتا ہوں میں، جہنم کی سزا کیسے سہوں گا رب، میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا رب، اور دے دے مرنے کی مدینے میں سعادت، دے دے اللہ، دے دے مرنے کی مدینے میں سعادت، دے دے کس طرح سندھ کے جنگل میں مروں گا یا رب، اور اذن سے تیرے سر حشر کہے کاش حضور، اذن سے تیرے سر حشر کہے کاش حضور، ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب، سگے عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب۔ کس کی بنی ہے عالم ناپائے دار نے، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے،
انتظار میں کتنا ہے بد نصیب سفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب سفر دفن کے لیے، دو قسمی بھی نہ ملی کوئے یار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائے دار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار